پر ہوگا. جنت میں جلسے جلوس کرانا ہے تو پیسے والے بہت ہے, جلسے جلوس کرا لے, جنت میں چلے جائیں, جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے. جنت پارسا لوگوں کے لیے بنی ہے. کس کے لیے؟ اچھے لوگوں کے لیے بنی ہے. کچھ تو ایسے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے, جی حق ہے, نماز تک نہیں پڑھتے. اور میں نے تو حال یہ دیکھا ہے کہ دن بھر پنچر دوڑتا ہے اور شام کو جبہ کبہ پہنے گا اور منبر پر آ کر شاعر اہل سنت بنا بیٹھا ہے. علماء کو وہ عزت تک نہیں دیتے. یار ہمارا کام پڑھنے پڑھانے کا بھی ہے, اور الحمدللہ میں ایک چھوٹی سی مسجد کا امام بھی ہوں, میں امام بھی ہوں. مجھے جا کر صبح فجر کی نماز بھی پڑھانی ہے, میں صبح ہی نکلوں گا. لیکن کیا بتایا جائے, بس جس کی آواز اچھی ہے وہ بس ہیرو ہے آج کے دور میں. بات ہے. یہ نعیم بھائی آج سے تھوڑی پڑھ رہے, ایک زمانے سے پڑھ رہے ہیں. ان کے اندر کوئی اچھائی ہے, ورنہ کتنے آئے اور چلے گئے, کتنے آئے اور چلے گئے. سنو غوث اعظم کس کا نام ہے. 25 سال تک غوث اعظم فرماتے ہیں شیخ عبد القادر غوث اعظم, جن کی میلاد بتاؤ کس نے سنایا. یہ بینر لگا اتنا بڑا, سب نے کہا بینر لگا ہے. صرف بینر یہ دیکھنے کے لیے لگایا گیا ہے. غوث اعظم کب پیدا ہوئے جانتے ہو؟ ارے جانتے ہو کب پیدا ہوئے؟ ارے غوث اعظم کی زندگی کتنی تھی جانتے ہو؟ غوث اعظم کی ماں کا حال کیا تھا جانتے ہو؟ وہ شیخ فرماتے ہیں میں عبد القادر, میں نے 25 سال تقریباً اپنی زندگی کے ایسے گزارے تھے کہ میں بغداد کے کھنڈرات میں جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ کھنڈرات میں کوئی گری پڑی چیز مل جائے جسے کھا کر میں اپنے شکم کی بھوک مٹا لوں, میں جسے کھا کر اپنے شکم کی بھوک مٹا لوں. آپ فرماتے جب کچھ نہیں ملتا, جب میں دیکھتا تھا نا تو مجھ سے پہلے وہاں ہزاروں فقیر موجود ہوتے تھے تو یہ تلاش کرتے تھے اللہ سمجھ. آپ فرماتے ہیں کہ پھر معاملہ کیا ہوا, میں نے کہا کھنڈرات میں جانا بند کرو. آپ فرماتے پھر میں نے درخت کے پتوں کو کھانا شروع کر دیا. اللہ سمجھ مجھے بتاؤ, لیکن پھر بھی آقا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے خدا کی بارگاہ کا کبھی سجدہ ترک نہیں کیا, میں نے قرآن کی تلاوت ترک نہیں کی. آپ فرماتے ہیں پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب کھاؤں گا ہی نہیں جب تک رب کی مرضی شامل نہیں ہوگی. بے شک سبحان اللہ, رب کی مرضی شامل نہیں ہوگی. آپ فرماتے ہیں تقریباً مسلسل اسی اصلاح میں 40 دن گزر گئے. آپ فرماتے ہیں میں سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گیا. اللہ میں کمزور اور لاغر ہو گیا, اور عبادت پر عبادت, سجدے پر سجدہ. بتاؤ مجھے تم غوث اعظم کے دیوانے ہو, تم نے جلسہ چاہا کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی, کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی. آئے ہو تو پیغام لے کر جاؤ. کتنے لوگ ہو تم نے ہزاروں روپیہ خرچ کر دیا, لیکن بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے غوث آج یہی سوچ لیتے ہیں یار غوث اعظم کی میلاد سجائی ہے, آج ہی نماز پڑھ لیں یار کم سے کم. ویسے تو 8 دن مسجد میں جاتے ہیں. نماز سب سے بڑا فرض ہے. کیا ہے؟ نماز پہلے ہے, مستحب کام ہے. کیا ہے؟ یہ مستحب کام ہے. اگر نماز ہے تو یہ قبول ہے, ورنہ زندگی بھر جلسے کراتے رہو تو ایک بھی جلسہ تمہارا قبول ہو جائے. کیوں نہیں کہتے ہمارے علماء, یاد رکھو تمہاری جیب سے پیسہ کمانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. میرے یاروں, میرے بھائیوں, تم ہمارے ایمانی بھائی ہو. اگر اپنی قوم کا درد کسی عالم کے سینے میں نہیں ہے تو پھر وہ غوث اعظم کے طریقے پر ہی نہیں ہے. غوث اعظم جہاں خود اللہ کے ولی تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ ہر ایک اللہ کا نیک ہو جائے. یہی تو بچاتی کہ 70 ہزار کے مرتبے میں غوث اعظم خطاب کرتے تھے. کیا ضرورت تھی خانقاہ میں بیٹھے رہتے, اللہ اللہ کرتے رہتے, لیکن نہیں جو مصطفیٰ کا نائب ہوتا ہے وہ خانقاہ میں نہیں بیٹھتا بلکہ جا کر لوگوں کی اصلاح فرماتا ہے. اے لوگوں خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ. اے لوگوں خدا ایک ہے, اسی کے سامنے جھکو جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا. اگر ایسا کرو تبھی کامیابی ملے گی, ایسا کرو گے تبھی عزت ملے گی, ورنہ تم پیسہ کتنا ہی کما لو قسم رب کعبہ کی تمہیں عزت نہیں مل سکتی, عزت نہیں مل سکتی. اور سنو ہیرے کی قدر کرنا جانو کہ ہیرا کیا ہے. ہیرے کی قدر چوہر جانتا ہے, سب کی بس کی بات نہیں ہے ہیرا کیا ہوتا ہے. یاد رکھو کیا درس غوث اعظم کی زندگی سے لیا ہم نے, کیا لیا مجھے بتاؤ. غوث اعظم جب 18 سال زندگی ہو گئی تو جیلان, آپ بغداد چلے جیلان سے, ماں نے کیا کہا تھا واقعہ بیان نہیں کروں گا, اس سے جو نچوڑ نکالا ہے میں نے وہ بیان کروں گا. جب آپ جیلان سے بغداد چلے تو کیا کہا تھا ماں نے, بیٹا جھوٹ مت بولنا, بیٹا جھوٹ مت بولنا. میں نے عرض کیا اے غوث اعظم کی امی جان, اے سیدہ کی بیٹی, یہ تو بتاؤ کہ تم نے جھوٹ ہی بولنے سے منع کیوں کیا. آپ کہہ دیتی بیٹا نماز مت چھوڑنا,
قرآن کی تلاوت ترک مت کرنا بیٹا. تم کبھی بھی اگر روزہ فرض ہو جائے بغداد جا رہے ہو روزہ مت چھوڑنا. قرآن کی تلاوت ترک مت کرنا. اپنے آقا پر درود پڑھنا ترک مت کرنا. آخر آپ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ یہی کہا بیٹے عبد القادر جھوٹ مت بولنا. یہ کہہ کر روانہ کر دیا. امی بھی صاحب نظر تھی. میں نے عرض کیا ہے آقا غوث اعظم کے امی جان آپ کے قدموں پر آپ کے قدموں کی جوتیوں پر مجھ گناہگار کی والدہ قربان, میری ہزاروں مائیں قربان, مجھ گناہگار کی ہزاروں جانوں قربان. آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا نماز مت چھوڑنا؟ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بیٹا جو ہے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑنا؟ اس سے نچوڑ کیا نکالا؟ گویا کہ غوث اعظم تو سچے باپ کی سچی اولاد تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں بے شک سبحان اللہ. ضرورت تو ہم گناہگاروں کو پیغام دینے کی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہو جب گھر سے نکلتا ہو کمانے کے لیے کہ بیٹا جھوٹ مت بول. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے باپ ہیں؟ غوث اعظم کے غلام ہے نا تو غوث اعظم کے فرمان پر عمل کون کرے گا؟ غوث اعظم کے نام پر بریانی ہم کھائیں گے تو غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. تو بستر میں رات کے 12 بجے تک موبائل میں نہ جانے کیا کیا دیکھتا ہے اور نعرہ لگاتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو نے غوث کے دامن کا مطلب کیا نکالا؟ غوث کا دامن یہ ہے کہ غوث نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. غوث نے کبھی قرآن کی تلاوت ترک نہیں کی, ہم ترک نہیں کریں گے. غوث نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا, ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. غوث نے کبھی تعلیم مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا, ہم تعلیم مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے. غوث نے کبھی رمضان کے روزہ نہیں چھوڑا, ہم رمضان کے روزہ نہیں چھوڑیں گے. غوث نے کبھی زکات فرض ہو گئی زکات کو ادا کیا ہے. غوث اعظم نے کبھی کسی کو ستایا نہیں ہے. یاد رکھو غوث کے دیوانے ہو تو غوث کا طریقہ بنا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث. جشن غوث برا کانفرنس حافظ جابر رضا نوری. یہ سب جانتے ہوں گے مجھے, اور نہیں جانتے تو آج جان گئے ہوں گے. نہیں جانتے تھے تو جان گئے ہوں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو مجھے آج کے بعد جلسے میں بلانا یا مت بلانا, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. الحمدللہ اللہ رازق ہے, وہ روزی دینے والا ہے. بے شک سبحان اللہ. تمہاری کوئی جیب پر ہمارا نظریہ تھوڑی ہے. بے شک سبحان اللہ. قوم کو میسج دینا ہے, قوم کو میسج دینا ہے. آپ اللہ پر توکل کرو گے بے شک سبحان کبھی اللہ. پریشان نہیں ہوگے. بے شک سبحان اللہ آپ کی سبحان نظر اللہ. دوسروں کی جیبوں پر رہے گی تو آپ کماؤ گے بہت, برکت نہیں لیکن ہوگی. کبھی برکت نہیں ہوگی, سبحان اللہ, کبھی سبحان سکون نہیں ملے گا. سکون کس میں ہے؟ عزت سے 2 روٹی کھا لو, کما لو, یہی تو غوث کا طریقہ ہے. دیکھو الفت قلندری صاحب نے, میں برائی نہیں کر رہا ہوں, جو بات اصل ہے وہ کہہ رہا ہوں. الفت قلندری صاحب نے تقریباً 1.5 گھنٹہ تقریر کی. کیا میسج لیا آپ نے اس تقریر سے؟ بے شک بے شک میں بے کسی شک. عالم دین کا گستاخ نہیں ہوں, لیکن ایک درد ہے, میں بیان کر رہا ہوں آپ سے. کیوں آپ نے, اور بتاؤ مجھے مسجد کے امام صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ آپ نے دعوت دی ان کو؟ دی تھی؟ کیوں نہیں آئے وہ ممبر پہ؟ جو قوم کا امام ہے تمہارا, جو تمہاری ہر جمعے میں اصلاح کرتا ہے, تم اس امام کو تنہا چھوڑ دیتے ہو. کیسے تم مقتدی ہو یار؟ اس بات کو نبی تم سے نہیں پوچھیں گے, مجھے بتاؤ. ارے نبی پوچھیں گے, تم سے نہیں پوچھیں گے, ضرور پوچھیں گے تم سے. یاد رکھو جو امام تمہارے پیدا ہونے سے لے کر تمہاری نماز جنازہ تک پڑھائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. آج تو لوگ مسجد کے امام کی تقریر نہیں سننے کو تیار ہوتے جلدی, کیونکہ یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں وہ جو زیادہ ہنسائے گا وہی مقرر آئے گا. کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ سبحان اللہ. بے شک. میں بھی اسی لائن میں ہوں, میں بھی تجربہ کرتا ہوں. جو زیادہ ہنسا لے گا وہی سب سے بڑا مقرر ہے. نصیحت تو یہ قوم سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کا لاکھ بار میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے اتنی بات کہی, آپ کھڑے تو ہو گئے. اور یہ فائدہ نعیم بھائی کا ہے. بے شک سبحان اللہ بھائی سبحان پڑھیں اللہ. گے میرے بات, بس نعیم بھائی ہے اور باقی ہمارے بھائی ہیں یہ بھی پڑھیں گے. اب یہ آپس میں, بس میرا وقت ہو گیا, مجھے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ونتی کرتا ہوں, بے شک. آپ سب میرے ایمان بھائی, ایمانی بھائی, خدا را جلسہ کراؤ نا تو جلسے میں ایک اچھے خطیب کو بلا لو, اور ایسے کو بلاؤ جو تمہارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے, جو تمہیں سچا غوث اعظم کا قادری غلام بنا دے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہوتی ہیں, روز مرہ جلسے ہوتے ہیں, لیکن مجھے بتاؤ افسوس کفی افسوس, ان جلسوں سے ہو کیا رہا ہے؟ اگر کوئی ایک بیچارہ اصلاح کر بھی رہا ہے تو بتاؤ اس سے ہونے والا کیا ہے؟ ارے مجھے بتاؤ,
ارے کیا ہوگا اس سے؟ اب جب تم چھکے چوکے مارنے والوں کی تقریر سنو گے تو امام صاحب جمعے میں نماز شرائط اور فرائض بیان کریں گے تو تمہیں کیسے اچھے لگیں گے؟ ارے کیسے تمہیں اچھے لگیں گے؟ اے خدا را میرے عزیزوں میرے بھائیوں، تمہیں غوث اعظم کا واسطہ، تم قادری غلام ہونا، اپنی زندگی کو یوں ہی آوارگی میں نہ گزار دو۔ تم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے یار، کسی ایک کو بلاتے، اچھے کو بلاتے جو واقعی نماز کا بھی پابند۔ مسلک اعلیٰ حضرت نام صرف اسی کا تھوڑی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نام یہ ہے کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شریعت تنہا تھے، تنہا تھے، تنہا۔ وہ چاند پوری دنیا پر بھاری رہا اکیلا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کو روشن کر گئی۔ یوٹیوب کے محتاج اللہ والے نہیں ہوتے، وہ اور پیروں کا شجرا ہے جو یوٹیوب سے چلتا ہے، مگر جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہوتا ہے، یوٹیوب ہو نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور بغیر بتائے ہزاروں لوگ آ کر یہ بتا دیتے ہیں تو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے، وہ مصطفیٰ کے دربار کے کچھ کے لیے خود پیغام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ پوری سبحان زندگی کہتے رہے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، بے شک زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، بے شک سبحان اللہ۔ نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ہے صدا چاند عبد نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ الحمدللہ نہیں بھائی، میں کئی گھنٹے غوث اعظم پر بول سکتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک خان علیہ رحمت و رضوان کا احسان ہے میرے اوپر۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بس اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ آپ سچے وفادار بنیے غوث اعظم کے، جو غوث اعظم نے کیا اس کو فالو کیجئے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی قبر میں جاؤ گے نا تو یہ کہہ کر چھوڑ دیے جاؤ گے، قبر میں مجھ سے جب پوچھیں فرشتے تو کہہ دوں گا اسیر قادری ہوں، نام لیوا غوث اعظم کا، اور فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سننے کی، صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسوں کو غوث اعظم کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔